سلوک اپنے والدین کے ساتھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آداب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان واقعات کو نقل کیا، حسن درجے کی روایتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر فوراً دوڑتے دوڑتے گئے، اپنے والد کو وہ ان کو چونکہ ارادہ تھا ایمان قبول کرے، ان کے والد نابینا تھے ابو قحافہ، یہ فتح مکہ پر ایمان لائے، فوراً گھر گئے، اپنے والد کو پیٹھ پر بٹھا کر لایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابوبکر، شیخ کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہہ دیتے، میں گھر چل کر آتا تمہارے والد کے پاس، کیوں لائے ان کو اٹھا کر؟ ایک تو نابینا اور کمزور انسان۔ یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے والدین کے لیے عزت اور تعظیم، اور یہاں دیکھیے ابوبکر صدیق کا اپنے والد کی خدمت کا جذبہ کہ نابینا ہے کیسے چل کر جائیں گے، پیٹھ پر بٹھا کر لائے، اپنے پیٹھ پر ڈال کر لائے تھے۔ تو کہا شیخ کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے کہہ دیا ہوتا ابوبکر، میں تمہارے گھر آ جاتا، میں ان کا ایمان وہاں قبول کر لیتا، بیعت وہاں لے لیتا، تم کیوں تکلیف کر کے والد کو اٹھا کر لائے ہو؟ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب یہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر ایک بار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے، کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا آ گیا ابوبکر۔ جو ہی دیکھا کسی نے کہا میرا بیٹا آ گیا، یہ نابینا تھے، خوشی سے کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہاں بیٹا ہوں گا، اب کب آ کر ملیں گا۔ جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے پہلے کھڑا ہے میرے انتظار میں، آپ کو شرم آئی اور اونٹ سے آپ بیٹھنے سے پہلے نیچے کود گئے زمین پر۔ اونٹ ابھی بیٹھا نہیں تھا، بیٹھنے سے پہلے زمین پر کود گئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات کی آپ تمام گواہی دیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رسول اللہ کے بعد 2.25 سال چلی، آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں، گو 61 سال کی عمر ہے، ابھی 61 سال کی عمر ہے خلیفہ جب بنے تھے، 63 سال میں تو وفات پا گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اونٹ سے آپ کود گئے، اتنے بڑھاپے میں بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کہ میرا باپ میرے لیے کھڑے رہو میرے سامنے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ کھڑے رہے اور میں اونٹ پر بیٹھا رہوں، اونٹ سے نیچے کود گئے سیدھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آداب المفرد میں، یہ واقعہ امام بخاری نقل کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا 2 آدمیوں کو ساتھ جا رہے ہیں، ایک جوان لڑکا اور ایک بوڑھا انسان، تو اس جوان کو بلایا اپنے پاس اور پوچھا اس لڑکے سے، اور پوچھا یہ تمہارے کون ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا یہ میرے والد محترم ہے، یہ میرے باپ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ تیرے والد ہے تو یاد رکھنا ان کا نام کبھی نہ لینا، نام لے کر مت پکارنا ان کو، یہ عزت ہے باپ کی۔ کہا ان کا نام کبھی نہ لینا، مطلب صحابہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے نام لینا والد کا، نام کبھی نہ لینا، ان کے آگے نہ چلنا۔ وہ نوجوان آگے چل رہا تھا، پیچھے چل، ان کے تعظیم ہے ان کے پیچھے چل، سوائے اس کی کوئی مجبوری الگ بات ہے، تو ان سے آگے نہ چلنا، اور فرمایا ان سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا، یہ عزت ہے ان کی۔ آج کیا ہم اپنے والد کا نام لیتے رکتے ہیں؟ کہیں بھی ہم اپنا نام لیتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو اپنے باپوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی کسی کو ابن کے جو اس کی نام ہوتا ہے کہ فلاں یا ابن، اس طرح سے ہم پکارے، ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تنگ کرنے کے لیے، طنز کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یا اپنے باپ کو ذلیل کرنے کے لیے ناموں سے پکارتے ہیں، یہ برا ہے۔ دوسرا فرمائے ان کے آگے نہ چلنا، تیسرا ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ایسے کتنے بد نصیب اولاد ہوتے ہیں جو اپنے باپ سے پہلے مجالس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور باپ سے کہتے جاؤ کرسی ڈھونڈ لو، ابھی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے مل گئی، آپ کو کہہ رہا جلدی چلو، آپ ہلو چل رہے تھے جب سے، میں کیا کروں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، شرم کی بات ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ اس چیز کو بے ادبی مانتے تھے، اور یہ حق ہے والد کا اور والدین کا، ماں باپ کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا آداب المفرد میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے سے اترے ہوئے تھے، اور کسی ایک بدو کو، اعرابی کو جو دیہات سے آیا تھا، اس کو اپنے گدھے پر بٹھا دیا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب اور کہا عبداللہ تم بڑے انسان ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تم عمر کے بیٹے ہو، تمہارا ایک اونچا مقام ہے، یہ کس بدو کو تم نے اپنے گدھے پر بٹھا دیا اور اپنی پگڑی اس کے سر پہ ڈال دی اتار کر؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے والد کے دوست ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ والد کے مرنے کے بعد اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسی لیے میں اپنے گدھے سے اتر گیا، اپنے والد کے دوست کو بٹھا دیا، اور اپنی پگڑی جو کہ عزت ہوتی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی۔ دیکھیے صحابہ کیسا سلوک تھا کہ والد کے دوست تھے عمر ابن خطاب کے، تو یہ عزت تو دینا پڑیں گی، اس لیے کہ مرنے کے بعد والد کا یہ حق ہے، یاد رکھیے والدین کا، تو آپ نے اس طرح سے دیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، لوگ اس کو سمجھیں، نوجوان بالخصوص اس کو سنیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ترغیب دلائے کہ ہم جو والدین کی واقعتاً عزت اور جو ان کی وہ کریں۔ ان کا مقام دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، مالک بن ابو اوف اشجعی رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کی اہلیہ، ان کی بیوی ساتھ تھی، اور دونوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول عوف بن مالک کو دشمنوں نے پکڑ لیا. عوف بن مالک ان کے بیٹے تھے جن کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور پیروں میں بیڑیاں لگا دی تھی. دونوں والدین آئے اور بڑے پریشان ہوئے. اللہ کے رسول سے کہے کہ اللہ کے رسول کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو اور کثرت سے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تم پڑھتے رہو، امید ہے اللہ تمہاری جو تکلیف کو دور کرے. دونوں والدین ماں اور باپ اپنے بچے کی رہائی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے لگے اور دعائیں کرنے لگے اپنے رب سے کہ اللہ عوف جو ہے عوف کو رہا کر دے، عوف کو آزادی دے دے. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا، رات کا وقت تھا، میری بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی. رات کا وقت تھا، جو بیڑیاں میری پیر میں تھی یہ اچانک ٹوٹ گئی. میں پریشان ہو گیا کہ بیڑیاں کیسے کیا ٹوٹ گئی. جب میری بیڑیاں ٹوٹ گئی میں فوراً دوڑا، ایک اونٹ وہاں اونٹنی تھی اس پر سوار ہو گیا، اور جو ہی میں نے اس اونٹنی کو اٹھایا آزو بازو بہت سارے اونٹ تھے، سب اس کے ساتھ اٹھ گئے، اور جب میں وہاں سے بھاگا وہ پورے اونٹ بھی میرے ساتھ بھاگنے لگے. میں سیدھا وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا، کہیں نہیں رکا. جب گھر پہنچ کر آواز دی تو ماں نے سب سے پہلے آواز سنی، کہا یہ میرا بیٹا عوف ہے، یہ میرا بیٹا عوف ہے. فوراً دوڑ کر گئی، دیکھا تو ان کا بیٹا تھا، تھکا ہارا تھا. اتارا، انہوں نے آرام کیا. جب آرام کر لیا تو دیکھا کئی اونٹ ساتھ آ گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد گئے اور کہا اللہ کے رسول عوف کو اللہ نے رہائی کر دی، اور عوف گھر آ چکا ہے لیکن ساتھ میں اتنے سارے اونٹ لا لیا ہے، ان اونٹوں کا ہم کیا کریں؟ یہ اونٹ ہمارے نہیں ہیں، وہ آ گئے ساتھ، بھاگ رہے تھے تو سب آ گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ان اونٹوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ہو. اور اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 اور 3 اتاری. اس کا اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر اس کا نزول ہوا، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس سے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا. عوف تو پکڑے گئے تھے لیکن وہاں دیکھیے اللہ نے رہائی بھی دلوائی اور اونٹ بھی دلوایا، ایسی جگہ سے روزی دی جہاں سے امید بھی نہیں کی تھی. یہاں اس واقعے میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدین کا مقام پتہ چلتا ہے کہ والدین نے دیکھی بکثرت دعا کی اللہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے. اللہ رب العزت نے والدین کی دعا کے نتیجے میں عوف کی کڑیاں جو ہے توڑ دی، بیڑیاں ٹوٹ گئی. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ بیڑیاں ٹوٹ گئی. اور ایسے اس کے بعد کے ادوار کے واقعات بھی ہیں، وقت نہیں کہ میں تمام ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں. ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، ایک بار جو ہے رومیوں نے اسے گرفتار کر لیا. جب رومیوں نے اسے گرفتار کیا، وہ جو ہے جیل میں تھا، اس کی ماں اس کے لیے لگاتار دعائیں کر رہی تھی اللہ اس کو رہائی دے، اس کو نجات دے، اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے فوج کھڑی تھی، لوگ کھڑے تھے، میں بندھا ہوا تھا، میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. فوجی پریشان ہو گئے، کہا کس نے تیری بیڑیاں توڑی؟ اس نے کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں، یہ تو جو ہے ایک ہاتھی سے بھی بیڑیاں نہیں ٹوٹنے والی ہے، میں کیسے توڑوں گا. دوسری بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے والدین دعا وہ بھی ٹوٹ گئی. فوج پریشان ہوگی، کہا یہ کیا ماجرا ہے کس کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہے. اپنے علماء کو بلایا، جب ان کے علماء ہیں جو عیسائی علماء تھے، کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھا بیڑیاں ٹوٹ جاتی جب بھی ڈالی جاتی ہے. تو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ بھی اہل علم تھے، اہل کتاب کا علم رکھتے تھے. کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. تو کہا بس اس کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اب اس کو گرفتار کر کے کوئی فائدہ نہیں، اسے رہا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اور اس کو ان لوگوں نے رہا کر دیا. ماں کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے، والدین کی دعا کا یہ اثر ہے. یہ تو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی میں نے جامع ترمذی کا آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح جو ہے متفقہ علیہ کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی نیک ہو. آئیے سنیے واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جن کا نام جریج تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا. ہم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھے جو بڑے نیکوکار تھے، جو اللہ کے بڑے ولی تھے بنی اسرائیل میں، جن کا نام جریج تھا. جریج جو ہے ایک گرجا میں رہتے تھے، بلکہ گرجا انہوں نے تعمیر کیا تھا، ایک عبادت خانہ انہوں نے تعمیر کیا تھا جس میں وہ عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے اور بستی سے باہر اس گرجا کے اندر رہتے تھے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جریج اپنی نماز میں تھے، ان کی والدہ اور کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج آؤ، میں تمہاری ماں ہوں، ملنا چاہتی ہوں. جریج نماز پڑھ رہے تھے، یہ نفلی نماز تھی ان کی. سوچا کہ نماز مکمل کرتا ہوں پھر جا کے مل لیتا ہوں والدہ سے. نماز ختم کرنے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئی. پھر دوسری بار آئی، جریج پھر اپنی نماز میں لگے تھے، عبادت میں. والدہ نے کہا یا جریج، یا جریج، اے جریج آؤ، میں آئی ہوں. بہرحال جریج نے سوچا بس نماز ختم کرتا ہوں فوراً جاؤں گا.
پھر بہرحال والدہ چلے گئی. تیسری بار یوں ہی ہوا، والدہ پھر آئی، پھر کہا جریج، اور جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے. ماں ناراض ہو گئی اور کہا تو جو ہے طوائفوں کا منہ دیکھے. بد دعا دے دی اس نے. اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ ایسے طریقے ہوتے، بد دعا کے الگ الگ ہوتے طریقے. تو جو ہے بری عورتوں کا منہ دیکھے. یہ بد دعا دے کے ماں چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادتیں تھی، اس سے لوگ جلتے تھے. اچھے لوگوں سے لوگ جلتے ہیں ہر دور میں، ان سے لوگ جلتے تھے. تو لوگ ویسے ان پہ الزام لگانا چاہتے تھے. ایک گروہ نے یہ سوچا کہ جریج پر ایک الزام لگایا جائے، کچھ نہ کچھ ان کی عبادتوں کو برا بتایا جائے تاکہ ان کی شخصیت بدنام ہو جائیں گی تو ان کی عبادتیں بدنام ہو جائیں گی اور لوگ ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے، یا ان کی وجہ سے لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت تم نہیں، تو ایک الزام بھی ہٹ جائیں گا. انہوں نے سوچا کیا کریں. انہوں نے جو ہے ایک عورت کو تیار کیا جو ایک بری عورت تھی، جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی اور جو غلط کام کرتی تھی. اس کو تیار کیا کہ کچھ تو بھی تم ایسا کرو جریج پہ الزام لگ جائے. وہ عورت بھی جو جریج سے جلتی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ایسی ترکیب نکالتی ہوں کہ جریج تو بدنام ہونا ہی ہے اس کے اندر. اور اس نے کیا کیا، اس گرجا کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے منہ کالا کرتی رہی. رسول اللہ فرماتے اس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے اس کو ایک اولاد ہوئی جو زنا کی اولاد تھی. جب اس کو اولاد ہوئی تو اس عورت نے کہا یہ اولاد جریج کی ہے. جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ عمل کرتے ہو، تم کو اتنا بڑا اللہ کا ولی سمجھتے تھے فلاں. اتنا مارا کہ رسول اللہ فرماتے اس کا پورا گرجا توڑ دیا، عبادت خانہ توڑ دیا. اور مارتے 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 جو ہے دور تک جو ہے اپنے جو ہے بادشاہ کے پاس، وقت کے حاکم کے پاس لے گئے. جب وہاں پہنچے تو جریج نے کہا بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو، کیا ماجرا ہے. کہا تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ. تو کہا اس کو لاؤ تو صحیح وہ عورت کون ہے اور وہ کون ہے جو کہہ رہی کہ میرا وہ بچہ ہے. جب اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، یہ ان کی اولاد ہے. ماں کی بد دعا ہوئی، جریج نے بری عورت کا منہ دیکھا. جریج نے کہا ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے، میرا باپ وہ چرواہا ہے. لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی، اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا جریج چاہو تو تمہارا گرجا واپس سونے کا بنا دیتے. جریج نے کہا نہیں، سونے کا کیوں بناتے ہو، بس جیسا تھا ویسے ہی مجھے بنا کر دے دو. بس پتا چلا ایک ولی کے حق میں بھی اگر ماں بد دعا دے دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. میں نے اس لیے کہا نا ان کا اسپیشل مقام ہے. یہ دعا دے تو قبول، یہ بد دعا دے تو قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے، پھر آپ کتنے بڑے ولی رہو اللہ کی، چھوٹ نہیں ہے کس کو بھی یاد رکھیے. اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک معمولی سی لرزش جو جریج سے ہوئی، معمولی سی غلطی کا اتنا عظیم ان کو جو ہے نقصان ہوا. اپنی ماں کی معمولی سی غلطی تھی نا، دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک تو اتنی معمولی ہے کہ ہمارے ماں باپ 1000 بار بھی آواز دے تو ہم جواب نہیں دیتے. ایک معمولی سی غلطی جو اپنی ماں کے ساتھ کر بیٹھے تھے کہ آواز نہیں دی اپنی ماں کو، نماز چھوڑ کر آتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریج کو. کتنی بڑی آزمائش ہے، ایک دیندار انسان پر زنا کا الزام لگنا اور لوگوں نے مارنا پیٹنا، اس کا عبادت خانہ توڑ دینا. اتنی بڑی آزمائش سے ملوث ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے. جریج نفل عبادت کر رہے تھے نا، توڑ دیتے وہ نماز اور چلے جاتے. نفل عبادت پر ان کی ترجیح ہے اور ایک معمولی سی ان کی نافرمانی اتنی بڑی آزمائش میں ایک بڑے سے بڑے انسان کو ڈال سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین نہیں تھے، آپ کے بالغ ہونے سے پہلے دونوں انتقال کر چکے تھے، لیکن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے والدین کی تعظیم کرتے. اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے فرمایا کہ یہ دائی حلیمہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی دودھ شریف. رسول اللہ کو جیسی پتہ چلا یہ میری رضائی ماں ہے، آپ نے اپنی چادر نکال دی. یاد رکھیے کسی کے آنکھ کا کپڑا اس کی عزت ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو اگر مہمان آتے ہیں تو اپنے آنکھ کے اوپر سے کوئی چادر ہوتی ہے اس سے صفائی کر کے بٹھاتے ہیں. یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے. اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اپنا کپڑا نکال کے عزت کے طور پر لوگوں کو اس پہ بٹھاتے تھے. رسول اللہ نے جو ہی سنا کہ یہ میری دودھ شریک مطلب میری رضائی ماں ہے، آپ نے اپنی چادر نکال کر بچھا دی اور کہا آئیے محترمہ اس پر تشریف رکھیے. یہ چادر عزت ہوتی ہے. رسول اللہ نے اس چادر کو اتار کے رکھ دیا اور کہا آئیے اس پر تشریف رکھیے، جبکہ آپ کی وہ سگی ماں نہیں تھی. ہمارے پاس ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ناقص چیز دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے بنسبت اپنے بیٹھنے کے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ نے اپنی چادر نکال دی. چادر عزت ہوتی ہے کہ آدمی کو کھینچے اس کو تو آدمی برا سمجھتا ہے. وہ کپڑا نکالا جو اوڑھتے تھے اور بچھا کر کہا آئیے بیٹھیے. یہی مقام ہے ایک جو ہے رضائی ماں کا. اور اصل ماں کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے والدہ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام اویس ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ صحابی نہیں ہے، سن لیجیے، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، مطلب رسول اللہ پیشن گوئی کر رہے ہیں ابھی، وہ صحابی نہیں ہے وہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اگر اللہ کے بھروسے وہ کوئی خصم کھا لے یا کوئی بیڑا اٹھا لے تو اللہ ان کی خصم اس بیڑے کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کے واسطے سے کوئی خصم کھا لے، کوئی جو ہے وعدہ کر دے تو اللہ ان کی خصم کو پورا کر دیتا ہے، اور انہیں سفید داغ ہے۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کسی کی ملاقات، صحابہ سے کہا، ان سے ہو جائے تو ان سے مغفرت کی دعا کی ضرور گزارش کرنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ تابعی کے تعلق سے۔ ان کے تعلق سے اویس رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قرن قبیلے کے تھے، اویس قرنی جن کے نام سے بہرحال مشہور ہے، یہ قرن قبیلے کے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور یہ صحابی کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخط لکھا، اللہ کے رسول میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ سے ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھے تو وہ جو ہے وہ شخص صحابی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ کہ میری ماں کی خدمت کے لیے پھر کوئی نہیں ہوگا، کیا کروں؟ رسول نے کہا پھر گھر پہ ہی رہو۔ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کے لیے، صحابی کا درجہ سمجھتے ہیں نا اب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا شرف چھوڑا اپنی ماں کی خدمت کے لیے۔ تبھی رسول اللہ نے کہا کہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اللہ کے اگر واسطے سے کوئی بیڑا اٹھا لے، کوئی خصم کھا لے تو اللہ ان کی خصم کو پوری کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی ایک کو مل جائے تو ان سے ضرور جو ہے دعائیں مغفرت کرانا۔ سن 23 ہجری میں یہ جو ہے مکہ آئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اویس مجمع میں آئے ہوئے، عمر ابن خطاب نے بلایا اور کہا رسول اللہ نے تمہارے تعلق سے ایک بات ہمیں بتائی تھی، اویس کے تعلق سے، کہ جب تم سے ملو تو دعائیں مغفرت کرانا، تو میرے لیے دعائیں مغفرت تم کرو۔ اور اویس نے جو عمر ابن خطاب کے لیے دعائیں مغفرت کی، اس کے بعد کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا خط لکھ دیتا ہوں کوفہ گورنر کو تاکہ تمہاری عزت اور تعظیم کرے۔ تو کہا نہیں، میں عام لوگوں کے ساتھ جیسا رہنا ہی پسند کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں آپ کا خط لکھ کر دینے کی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک اونچے مرتبہ والا آدمی اپنے سے چھوٹے مرتبہ والے سے دعائیں مغفرت کروا سکتا ہے۔ یقیناً اس حدیث میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو کتاب و سنت کا صحیح فہم نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے دیکھو ایک ولی کا درجہ ایک صحابی سے زیادہ ہے، رسول اللہ نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ ایک اویس سے جو دعا کروائے۔ تو یہ اس طرح کا اصول نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک اونچے درجے والا انسان جو کہ صحابی ہے، عمر ابن خطاب صحابی ہے، وہ ایک اپنے سے چھوٹے درجے والے انسان سے بھی دعائیں مغفرت کروا سکتا ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ نہیں کہ ولی کا مقام اونچا ہوتا ہے، صحابہ سے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کے فلسفے لاتے ہیں، کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ پتہ یہ چلا کہ ماں کی خدمت کا نتیجہ بدلا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ ان کو برس تھا، کوڑ کا مرض تھا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ بھی دور کر دیا، سوائے ایک نشان باقی تھا جس کے تعلق حدیث میں ان کے جسم پر ایک سفید داغ ہے، رسول نے فرمایا، پہچان ان کی بتائی، اسے تم پہچان لوں گی اویس سے بول کر۔ اور جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ سلوک نے دیکھی اویس کو کیا مقام دیا کہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ان سے ضرور مغفرت کی دعا کرواؤ، اور عمر ابن خطاب نے اپنی مغفرت کی دعا ان سے کروائی۔ اسی طرح عمر ابن خطاب کا دور تھا رضی اللہ عنہ، اور ایک شخص تھے جن کا نام جو آتا ہے وہ یہ ہے امیہ الکنانی۔ امیہ الکنانی یہ شام کے رہنے والے تھے، کنان شہر کے۔ یہ ایک تابعی تھے۔ جب اسلامی حکومت بڑھنے لگی تو یہ کنان سے جو ہے کنان کا علاقہ چھوڑ کر مدینہ آ کر بس گئے۔ جب مدینہ آ کر بس گئے تو ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کلاب تھا۔ تو امیہ مدینہ آ کر بس گئے، مدینہ میں رہنے لگے۔ عمر ابن خطاب کا دور تھا۔ جو ان کا لڑکا کلاب تھا، اسے بڑا جوش و جذبہ تھا کہ اسلام کے لیے کچھ کروں۔ اس نے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے کہا امیر المومنین مجھے جو ہے آپ جہاد کے لیے بھیج دیں، جو کہ فارس میں جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں۔ امیر المومنین نے جب اس نوجوان کا کلاب کا جذبہ دیکھا، کہا والدین سے اجازت لی؟ تو کہاں اجازت لے لی میں نے، والدین نے اجازت دے دی تھی۔ وہ چلے گئے جہاد کے لیے۔ اب بہرحال جہاد کرتے رہے، یہ ابن ابی دنیا کی روایت ہے۔ وہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ ہوا یوں کہ ان کے والد بڑے پریشان ہوئے ان کے جانے کے بعد، پہلے تو اجازت دے دی جاؤ بول کر، لیکن بعد میں بڑا احساس رہا بیٹے کے جانے کا، اور بڑے غمزدہ ہوتے رہے۔ اس حد تک غمزدہ ہوئے بیٹے کی جو ہے یاد میں، ماں والد امیہ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اتنے غمزدہ ہوئے
کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس ایک مرتبہ آ گئے، اور یہ کافی لمبے وقفے سے گئے ہوئے تھے، یاد رکھیے 2-3 دن 4 دن کا وقفہ نہیں، کئی مہینے بلکہ سال ہو چکا تھا جا کر جہاد پر۔ ان کے والد آئے اور کہا، امیر المومنین عمر ابن خطاب سے آ کر کہا، واللہ یا ابن الخطاب، اللہ کی قسم اے ابن خطاب، عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، لئن لم ترد علی ولدی لأدعون علیک فی عرفات۔ انہوں نے کہا امیر المومنین سے آ کر، اے خطاب کے لڑکے عمر ابن خطاب، یا امیر المومنین، اللہ کی قسم اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں بلایا جہاز سے تو میں عرفات کے میدان میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب بڑے ہوشیار اور دانا انسان تھے، سمجھ گئے اس باپ کے احساس کو کہ اس کے بیٹے سے جدائی نے اس کو اس الفاظ سے مجبور کیا۔ کہا اگر بیٹے کو نہیں بلایا میرے تم نے، میں اتنا پریشان ہوں اس کی یاد میں عرفات کے میدان میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا کہ تم نے ایسا سلوک کیا کہ میرے بیٹے کو بھیج دیا اور بلایا نہیں۔ امیر المومنین نے بھاپ لیا، فوراً خط لکھا اور کہا کہ کلاب کو فوراً کہو کہ واپس آ جائے، جو بھی حالت میں واپس آ جائے، اب کوئی جہاد اور جنگ کی انہیں ضرورت نہیں، واپس آئے۔ کلاب واپس آ گئے۔ جب کلاب واپس آئے تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے انہیں چھپا لیا، بتایا نہیں، اور کلاب سے پوچھا، کلاب کیا کرتے ہو ایسا اپنے باپ کے لیے جو دوسری اولاد بھی ہے لیکن تمہارے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں؟ ان کو اور بھی بچے تھے۔ کہا کہ امیر المومنین میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے، بڑی اطاعت کرتا ہوں ان کی، بڑی فرمانبرداری کرتا ہوں ان کی، تمام جو حکم دیتے ہیں شریعت کے مطابق بجا لاتا ہوں، کبھی ان کو ناراض نہیں کرتا ہوں، اور ان کے لیے سب سے اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے خاص دودھ دھو کر لاتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ میں پہلے جب اونٹنی ہوتی ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتا ہوں، جب وہ کھانا کھا چکی ہوتی ہے تو فوراً جو ہے تازہ دودھ بنتا ہے ادھر کے جانور جب کھاتا ہے، تو جب وہ کھا چکی ہوتی ہے میں اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، جب تازہ دودھ اس کے جسم میں بن جاتا ہے میں اس دودھ کو جو تھن کو صاف کرتا ہوں اور اس تازے دودھ کو جو اچھا میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے نچوڑتا ہوں، اور پھر وہ دودھ لے جا کر اپنے والد کو پلاتا ہوں۔ یہی بس میرا کچھ عمل ہے جو میں کرتا ہوں، شاید یہ عمل ان کو بڑا یاد آتا ہے، میرا محبت، شفقت، اطاعت اور ان کو کھانا کھلانا پلانا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم سامنے نہ آنا۔ آپ نے امیہ الکنانی کو بلایا اور کہا کیسے حال ہے؟ روایت میں آتا ہے جب تک دکھنا بھی ان کو کمزور ہو چکا تھا۔ کہا امیر المومنین کہہ چکا ہوں آپ کو کیا حال ہے، بول چکا ہوں آپ کو، وارننگ دے چکا ہوں، آپ نے اب تک میرے بیٹے کو پھر بھی نہیں بلایا، اب نظریں کمزور ہو جا رہی ہے، بس خواہش کرتا ہوں کہ اندھا ہونے سے پہلے یا موت سے پہلے ایک بار دیکھ لوں۔ اب آپ تو سن نہیں رہے، بلا تو نہیں رہے۔ یقیناً امیر المومنین کے خلاف حقیقت تھوڑی بد دعا کرنے والے تھے، وہ صرف ایک بس سمجھانے کے لیے کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ کہا اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو، اب دکھ بھی نہیں رہا ہے مجھے، میں بہت کم دیکھ پاتا ہوں، اگر کاش میرا بچہ آ جائے تو اس کی ماں بھی انتظار کر رہی ہے، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ دیکھ لوں اسے۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے تشریف رکھو، سوچتے اس مسئلے پر۔ جب وہ بیٹھ گئے، ابھی بتایا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا آ چکا ہے، امیہ سے کہا، کلاب سے کہا جاؤ اسی طریقے سے دودھ دھو کر لاؤ جیسا تم عام حالت میں ماں باپ کو پلاتے ہو۔ امیہ اسی طرح کلاب گئے، اسی طریقے سے دودھ دھویا جس طریقے سے ہمیشہ دودھ پلاتے، دھو کر جانور کو کھلایا، جب تازہ دودھ تھن میں آیا اس کو دھویا اور لے جا کر دے دیا۔ ابھی بیٹے کو امیر المومنین نے سامنے نہیں لایا، اور کلاب سے امیہ سے کہا امیہ یہ لو دودھ پیو اب دودھ۔ جب امیہ نے دودھ پیا تو دودھ پیتے کا امیر المومنین تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ دودھ میرے بیٹے نے دھویا ہے، وہ آ چکا ہے یہاں۔ کہا امیہ کیسے پہچانا؟ کہا اس دودھ میں خوشبو ہے اس کی، اس لیے کہ وہ جیسا دودھ دھوتا ہے کوئی اور ویسا دودھ دھو کر نہیں دے سکتا ہے مجھے، جو اس کی طریقہ تھا دودھ دھو کر اپنے والدین کے لیے سب سے بہترین چیز دینا۔ کہا امیر المومنین میرا بیٹا آ چکا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا وہ آ چکا ہے۔ کلاب سے کہا اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ۔ کلاب گئے، اپنے باپ سے ملے اور کہا اب تم جہاد میں نہیں جاؤ گے۔ امیر المومنین نے کہا تم اپنے والدین کے پاس ہی رہو گے، ان کی خدمت کرو گے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، اب تم جائیں گے نہیں یہاں سے جہاد کے لیے۔ سمجھے آپ؟ تو دیکھیے اس ماں باپ کی تڑپ اس اچھی اولاد کے لیے، یہ خیر کی دعائیں دیتے ہوں گے کلاب کو، یہ اچھی اچھی اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، یہ دنیا اور آخرت تھی اس کے لیے۔ اور اس بیٹے کا سلوک دیکھیے جو دور چلے جائے اپنے والدین سے تو تڑپ رہے ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ والدین کو ہم اتنا تنگ کرتے ہیں کہ کبھی اگر ہم ان سے دور گئے تو وہ کبھی کبھار سکون محسوس کرتے ہیں کہ اولاد کیوں اتنا تنگ کرتی ہے۔ ہونا تو یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تڑپے اولاد کے لیے، وہ فکر کرے اولاد کے لیے۔ اگر ایسے پھر والدین جب فکر کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بڑے محدث گزرے، میں نام بہرحال بھول چکا ہوں ان کا، جن کے تعلق سے آتا ہے بہت بڑے محدث تھے، لوگ دور دور سے حدیثیں سیکھنے آتے تھے، اور شاگرد آ کر بیٹھے ہوتے، کتابیں ہاتھ میں ہوتی اور قلم لگا ہوا ہوتا، اور وہ حدیث بیان کرنے کو ہوتے کہ ماں پیچھے سے آواز دیتی ہے جاؤ مرغیوں کو دانہ ڈالو، وہ فوراً اٹھتے ہیں، سب کو چھوڑ کے کلاس سے بھاگتے ہیں، مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں، شاگرد پورے بیٹھے ہوتے قلم لے کر کہ اب استاد آئیں گے، پھر آ کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے محدث ہے، یہ نہیں کہا ماں سے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، ابھی بعد میں بات کریں گے ہم۔ ماں کی آواز آئی مرغیوں کو دانہ ڈال،
کلاس چھوڑی اور بھاگ گئے نکل کر، مرغیوں کو دانہ ڈالا، اس لیے کہ یہ کام تو نفل ہے، فرائض تو کر رہے ہیں، لیکن ماں کی اطاعت، ماں باپ کی نفل پہ ترجیح پاتی ہے۔ حدیث کا علم چھوڑ دیا، بھاگتے تھے، جا کر دانے ڈالتے تھے اور آتے تھے، پورے شاگرد صرف دیکھتے تھے استاد کے عمل، یہ کیسی اطاعت ہے؟ کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں لکھنے کے لیے، سب ایک طرف رکے ہیں، فوراً جا کر مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں، پھر آ کر جو اپنی حدیث بیان کرتے اور جو ہے بچے لکھتے ہیں۔ تو والدین کا بڑا عظیم مقام ہے۔ بس مختصر سے نکات کی شکل میں رکھ دیتا ہوں۔